اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم پڑھ رہے تھے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور تمہارے لیے، یعنی تم شوہروں کے لیے، یہ لام موجود ہے لکم تمہارے لیے، گویا کہ یہ وراثت کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ وراثت لینے والے ہیں، وراثت لینے والے کون ہیں؟ تم یعنی مرد۔ کتنی وراثت ہے؟ نصف حصہ۔ کس سے؟ ما ترک ازواجکم، جو چھوڑیں تمہاری بیویاں، یعنی تو یہاں ازواج سے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ زوج کے 3 معنی ہوتے ہیں، تو یہاں زوج سے مراد اسپاؤس ہے۔ تو اگر وارث شوہر بن رہے ہیں تو گویا کہ فوت ہونے والی ان کی بیویاں ہوں گی۔ تو جو تمہاری بیویاں فوت ہو جائیں اور فوت ہو کر جو جائیداد چھوڑ جائیں تو کل جائیداد کا آدھا حصہ اے شوہروں تمہارے لیے ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، بشرطے کہ ان بیویوں کی اولاد نہ ہو۔ یہ نہیں کہا کہ تمہاری اولاد نہ ہو، کہا ان کی اولاد نہ ہو، بیویوں کی۔ لہن اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ مؤنث کا صیغہ، مؤنث غائب کا، یعنی اگر فوت بیوی ہوئی ہے تو بیوی کی اولاد نہیں ہے۔ جو بیوی کی اولاد ہوتی ہے عام طور پہ شوہر کی اولاد بھی ہوتی ہے، تو وہ شوہر کی اور بیوی کی مشترکہ اولاد نہ ہو، یا پھر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے شوہر بیوی کی اولاد مشترکہ نہیں ہوتی، بیوی پہلے شوہر سے اس کی اولاد ہوتی ہے، یہ یا شوہر کی دوسری بیوی سے ہوتی ہے۔ تو اگر تو مشترکہ اولاد ہے تو وہ مشترکہ اولاد نہ ہو، اولاد نہیں ہے تو شوہر کا حصہ آدھا ہوگا، اولاد ہے تو وہ پھر اگلا والا حصہ آ جائے گا، چوتھا۔ اور اگر اولاد میاں بیوی کی ایک نہیں ہے، فرق ہے، تو پھر بیوی کی اولاد شمار ہوگی۔ بیوی کی اولاد اگر نہیں ہے، چاہے شوہر کی اولاد چاہے ہے بھی، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو بیوی کی اولاد مثلا سیدہ عائشہ، میں مثال دینے کے لیے، اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو جاتی، ان کی اولاد نہیں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد موجود تھی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھی وراثت ملنی تھی۔ تو میت کی اولاد نہیں ہے تو پھر شوہر کا آدھا حصہ ہے۔ اور اگر اولاد ہو فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ہو ان کے لیے اولاد، بیویوں کی اولاد، وہ اس شوہر سے ہو یا وہ پہلے صاحب کا شوہر تھے جو فوت ہو گیا یا جس نے طلاق دے دی ہے اس سے ہو، اگر ان کی اولاد ہے، چاہے وہ اس شوہر کی بھی ہے چاہے اس شوہر کی نہیں ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر اے شوہروں تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، مما ترکنا، اس کا جو وہ عورتیں چھوڑ کر فوت ہوں، وہ بیویاں، یعنی ان کی کل جائیداد کا چوتھا حصہ۔ اگر اولاد نہ ہو تو کل جائیداد کا آدھا حصہ، اور اگر اولاد ہے بیویوں کی، فوت ہونے والی بیویاں ہیں، مورث اور وارث شوہر ہیں، تو اگر تو فوت ہونے والی بیویوں کی اولاد نہیں ہے تو شوہر آدھا حصہ لیں گے کل جائیداد کا، اور اگر فوت ہونے والی بیویوں کی اولاد ہے تو پھر وارث بننے والے شوہر کل جائیداد کا چوتھا حصہ لیں گے۔ من بعد وصیت یوصین بہا او دین، اس وصیت کے بعد جو وہ عورتیں وصیت کر جائیں، او دین یا قرض کے بعد۔ یہ جو وراثت کی تقسیم ہے، چاہے پیچھے ہم نے فروع اولاد کے حصے پڑھے، پھر اصول کے حصے پڑھے، ماں باپ کے، دادا دادی نانا نانی وغیرہ کے، اور اب ہم شوہر بیوی کے حصے پڑھ رہے ہیں، تو یہ سارے حصے، یہ ساری تقسیم وراثت وصیت اور قرض کے بعد ہوگی۔ اور اس وصیت اور قرض میں سے بھی ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں، پہلے قرض ادا ہوگا اللہ کا بندوں کا، اور پھر وصیت اگر کسی نے کی ہے وہ پوری کی جائے گی، پھر اس کے بعد پھر تقسیم ہوگی۔ آپ کچھ سوال کہہ رہے تھے؟ ایسے ہی میں نے کہا میں نے تو جتنے بندے دیکھے ہیں نا، بندے ہی مرتے ہیں، عورتیں سارے بندے ہی تقریباً 89% بندے۔ تو وہ آگے آ گیا نا، وہ اگلا ہے فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، پیچھے وَلَكُمْ تھا، یہ لام ملکیت کا ہوتا ہے، لیے فائدے کا ہوتا ہے، اب یہی لام عورتوں کے لیے، وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے، اور ربع چوتھا حصہ ہے، اور ربع چوتھا حصہ یعنی 1/4، یعنی 25%،
مما ترکتم اس سے جو تم چھوڑ جاؤ. اب ترکتم یہ مذکر، لہن ان عورتوں کے لیے، یہ مؤنث ہے، بات ان کے شوہر بیوی کی ہو رہی ہے. تو اب وارث بننے والی عورتیں ہیں اور فوت ہونے والے شوہر ہیں. پیچھے فوت ہونے والی بیویاں تھیں اور وارث بننے والے شوہر تھے. اب فوت ہونے والے مرد ہیں یعنی شوہر ہیں، تو وارث بننے والی ان کی بیویاں ہیں. تو ان کے لیے یعنی ان بیویوں کے لیے اگر وہ وارث بن رہی ہیں، فوت نہیں ہو رہی، پیچھے تو ان کے فوت ہونے کی بات تھی، اب یہاں ان کے وارث بننے کی بات ہے. ان عورتوں کے لیے، ان بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے یعنی کل جائیداد کا، مما ترکتم اس سے جو تم چھوڑ کر فوت ہو، تمہارے فوت ہونے کے بعد تمہارے ترکے کا جو تم نے چھوڑا ہے، اس ترکے، کل ترکے کا چوتھا حصہ وہ ان عورتوں کے لیے ہے، بیویوں کے لیے، خواہ وہ ایک ہو خواہ وہ زیادہ ہو. بیویاں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، شوہر ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے، بیویاں ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں. تو وہ چوتھا حصہ ہے ایک بیوی کے لیے یا زیادہ بیویوں کے لیے، بشرطے کہ علم یکن لکم ولد، اگر تم فوت ہوئے ہو تو تمہاری اولاد نہ ہو. تو دیکھیے وراثت میں میت سے رشتے دیکھتے ہیں اور جتنی شرائط ہیں وہ میت کے حوالے سے ہیں. جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اگر بیوی فوت ہوئی ہے تو بیوی کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کا آدھا حصہ ہے. چاہے شوہر کی اولاد، بیوی کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کی اولاد بھی نہیں ہے، یا شوہر کی اولاد ہے پھر بھی بیوی کی اولاد نہیں ہے تو پھر شوہر کا آدھا حصہ ہے. لیکن اگر فوت ہونے والا شوہر ہے اور شوہر کی اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو شوہر کی چھوڑی ہوئی کل جائیداد کا چوتھا حصہ ملے گا، 1/4، 25% ملے گا. چاہے وہ ایک بیوی ہو تو وہ اکیلی ہی 25% یا چوتھا حصہ لے لے گی. اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں، دو بیویاں ہوں، دو بھی ہو سکتی ہیں، تین بھی ہو سکتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ چار بھی ہو سکتی ہیں ایک وقت میں، تو جتنی بھی ہوں گی پھر وہ اگر اولاد نہیں ہے شوہر کی تو وہ پھر 1/4 میں، 1/4 میں، 25ویں حصے میں برابر کی شریک ہو جائیں گی. اگر فوت ہونے والے شوہر کی اولاد نہیں ہے تو فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پس اگر ہے تمہارے لیے اے شوہرو، اگر تم فوت ہو جاؤ اور تمہارے لیے ہو ولدن اولاد، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر ان کے لیے یعنی تمہاری بیویوں کے لیے الثُّمُنُ 1/8، 8واں حصہ، 1/8، 12.5%، 8واں حصہ ہے مما ترکتم اس سے جو تم چھوڑ جاؤ، یعنی تمہارے کل ترکے کا 8واں حصہ. من بعد وصیت توصون بها او دین، اس وصیت کے بعد جو تم وصیت کر جاؤ یا قرض کے بعد. بیوی فوت ہو تب بھی، شوہر فوت ہو تب بھی، پہلے قرض اور وصیت کا معاملہ کیا جائے گا، پھر اس کے بعد ترکہ کی تقسیم ہوگی. اب ترکہ کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ اگر بیوی فوت ہوتی ہے وارث شوہر ہے، یا شوہر فوت ہوتا ہے وارث بیوی ہے، تو شوہر کے لیے اگر بیوی یعنی میت کی اولاد نہیں ہے تو نصف، بیوی کی اولاد ہے تو چوتھا. لیکن بیوی کے لیے ان دونوں صورتوں میں شوہر کے حصے سے آدھا ہے. اگر بیوی فوت ہو اولاد نہ ہو تو شوہر کا نصف، لیکن اگر شوہر فوت ہو اس کی اولاد نہ ہو تو بیوی کا چوتھا. ایک ہے یا زیادہ، بیویاں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، شوہر زیادہ نہیں ہو سکتے ایک وقت میں. اگر آپ کے زیادہ ایک پچھلا شوہر جو پہلے فوت ہو گیا ہے، جو شوہر عورت کے فوت ہونے سے پہلے فوت ہو جائے گا تو وہ وارث نہیں ہوگا، یا طلاق ہو جائے گی تو وہ وارث نہیں ہوتا. وارث ہونے کے لیے جس وقت مرنے والا فوت ہوا ہے اس وقت وہ میاں بیوی میں سے وہ دوسرے کو اس وفات کے وقت اس کا میاں یا بیوی ہونا ضروری ہے، تب وراثت ہوتی ہے. تو کسی بھی عورت سے دو شوہر ایک وقت وارث نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک وقت میں دو شوہر ہو ہی نہیں سکتے. ہاں، ایک شوہر سے، ایک مرد سے ایک سے زیادہ بیویاں بیک وقت وارث ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایک مرد کی اسلام میں ایک وقت میں 4 تک بیویاں ہو سکتی ہیں، تو بیویاں زیادہ بھی موجود ہو سکتی ہیں، اس لیے میں نے وضاحت کر دی. تو اگر بیوی فوت ہو اس کی اولاد نہ ہو بیوی کی تو شوہر کا آدھا حصہ ہے، لیکن اگر شوہر فوت ہو اور شوہر کی اولاد نہ ہو تو اس صورت میں بیوی کا چوتھا حصہ ہے، شوہر کے مقابلے میں آدھا ہوتا ہے بیوی کا. شوہر ہو بیوی کی اولاد نہ ہو تو شوہر کا آدھا، اگر شوہر فوت ہو اور شوہر کی اولاد نہ ہو تو بیوی کا چوتھا. چاہے بیوی ایک ہو چاہے بیوی ایک سے زیادہ ہوں، ایک سے زیادہ ہوں گے تو چوتھے حصے میں شریک ہو جائیں گی. اگر بیوی فوت ہو اور اس کی اولاد ہو تو شوہر کا چوتھا حصہ،
اگر شوہر فوت ہو اور اس کی اولاد ہو تو بیوی کا 8واں حصہ، بیوی کا یہاں بھی، وہاں شوہر کا چوتھا ہے تو بیوی کا یہاں 8واں ہے، چاہے وہ ایک بیوی ہو چاہے وہ ایک سے زیادہ بیویاں ہوں۔ اور یہ تقسیم ہوگی قرض ادا کرنے کے بعد اور وصیت کے بعد۔ اس کی تو تھوڑی سی ہم وضاحت دیکھنا چاہیں، تھوڑی سی تفصیل دیکھنا چاہیں۔ اس کا خلاصہ تو یہ جو ہم نے پڑھا ہے اس میں پہلے بیوی کے فوت ہونے کا ذکر ہے اور شوہر کے حصے بیان ہوئے، شوہر کے 2 حصے بیان ہوئے ہیں۔ اگر میت یعنی بیوی، اگر وہ میت ہے عورت، اگر وہ فوت ہو جائے بیوی اور اس کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو کل ترکہ کا نصف، اور یہ حصہ کون سا ہوا؟ یہ فردی حصہ ہوا، کیونکہ حصے جی ہاں اذان دے دیں۔ تو اگر بیوی فوت ہو اور بیوی کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو کل ترکہ کا نصف ملنا ہے، اور یہ فردی حصہ ہے، کیونکہ حصے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک فردی حصہ ہوتا ہے، ایک عصبی حصہ ہوتا ہے۔ فردی حصہ وہ ہوتا ہے جو طے شدہ ہو، نصف یا چوتھا یا 8واں یا 1/3 یا چھٹا حصہ، یہ فردی حصہ ہوتا ہے۔ اور اگر حصہ طے شدہ نہ ہو، بس یہ ہو کہ جی فلاں وارث ہے، اس کا حصہ مقرر نہ ہو، تو یہ عصبی حصہ ہوتا ہے۔ جی تو بیوی اگر فوت ہو اور بیوی کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو کل ترکہ کا نصف حصہ، یہ فردی حصہ ہے، شوہر کا پہلا حصہ یہ ہے۔ اور اگر بیوی فوت ہو اور بیوی کی اولاد ہو، ہاں اسی شوہر سے ہو یا کسی اور شوہر سے ہو، پچھلے شوہر سے جس سے طلاق ہو گئی ہے یا جو فوت ہو گیا، تو پھر شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا، اور یہ بھی فردی حصہ ہے۔ لیکن اگر ہم بیوی کے حصے کی بات کریں، یہ وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگا۔ اگر بیوی کے حصے کی بات کریں یعنی فوت ہونے والا شوہر ہے اگر، تو اگر میت یعنی شوہر فوت ہو اور شوہر کی اولاد نہ ہو تو بیویوں کو، ایک بیوی ہو تب بھی، زیادہ بیویاں ہو تب بھی، چوتھا حصہ، ایک بیوی ہو یا زیادہ، اور یہ بھی فردی حصہ ہے۔ تو دیکھیے بیوی اگر فوت ہو بیوی کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو نصف حصہ ملتا ہے فردی، اگر شوہر فوت ہو اور شوہر کی اولاد نہ ہو تو ایک بیوی یا زیادہ بیویوں کو چوتھا حصہ ملتا ہے، تو بیویوں کا حصہ شوہر کے مقابلے میں آدھا ہوتا ہے۔ اور اگر شوہر کی اولاد ہو، جو شوہر فوت ہوا ہے، اگر اس کی اولاد ہو وہ اس بیوی سے ہو یا کسی اور بیوی سے، اس سے فرق نہیں پڑتا، تو پھر اگر ایک بیوی ہے یا زیادہ بیویاں ہیں تو پھر بیویوں کو کل ترکہ کا 8واں حصہ ملے گا۔ شوہر کو اس صورت میں چوتھا حصہ مل رہا تھا، تو بیویوں کو، ایک بیوی پہ یا زیادہ بیویوں کو وہاں 8واں حصہ ملے گا، اور یہ بھی فردی حصہ ہے۔ تو 2 حصے شوہر کے ہیں، 2 حصے بیوی کے ہیں، دونوں حصے شوہر کے ہوں یا بیوی کے ہوں، یہ فردی حصے ہیں، اور یہ بھی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ یہ قرض والا معاملہ تو چلے ایک ہو گیا، یہ وصیت تو پھر اس کا مطلب اگر پہلے ہو جائے تو وصیت اس کے بعد پھر فردی سے کیا کیے گا؟ کیا مطلب؟ کوئی شوہر وصیت کر دے گا سارا کچھ ہی میں نے، وہ تو غیر شرعی وصیت ہے، وہ غیر شرعی وصیت ہوگی نا، وصیت شرعی ہونی چاہیے نا، 1/3 وصیت ہو سکتی ہے، نمبر 1، نمبر 2 وصیت وارث کے حق میں ہو ہی نہیں سکتی، وارث کے میں وصیت نہیں ہو سکتی، نہیں غیر یہ وارث۔ اکثر دن وارث ہوگی، ہاں جی، اگر وہ وارث کے میں اس طرح 3 شرطیں، 3 شرط۔ شرع غلط ہے۔ ہاں تو میں نے پوری ایک ترتیب ہے، وہ ترتیب میں ہم وصیت کی ساری تفصیل پڑھ چکے ہیں نا، تو وصیت کی 3 شرطیں بنیادی، ایک وصیت غیر شرعی نہیں ہونی چاہیے کسی حرام چیز کی، ایک وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور ایک وصیت وارث کے حق میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ 3 بیسک شرطیں، یہ 3 بیسک شرطیں ہیں یہ وصیت کی۔ ایک مسئلہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، یہ جو جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں اس میں پہلے ابو کے نام ہے، پھر میرے نام ہے، پھر بھائی کے نام ہے، باقی نہ بہنوں کے نام ہے نہ والدہ کے نام، باقی ساری چیزیں انہوں نے مکس کی ہے۔ تو اب اس کا سمجھ نہیں آتی۔ نہیں آپ کے نام کیسے ہوا؟ انہوں تینوں کے نام رجسٹری، یعنی شروع کی پراپرٹی ابا جی کی تھی کہ نہیں؟ ویسے ابا جی نے خریدی تھی نا، ہاں جی، بس ابا جی دی ہے، وہ راشد تعلق ٹھیک ہوتا ہے کچھ ہے نا، ایسا آدمی کو نہ کو ابھی سڑک پہ چل رہی تو چلے جائیے، کہ کیوں سڑک پہ جائیں گے؟ نہیں، وہ گھر جب بیچیں گے ماں، نہیں وہ گھر دیکھیے، وہ گھر باقی انہوں نے ساری ویسے ہی تقسیم ہے سب نے، سارے بچوں نے دل نہیں کر رہا سر، کافی سال دل نہیں کر رہا۔ کار نہیں دینے مجھے، کار بھی بتا دے آپ، نہیں وہ گھر کس کا؟ والد صاحب کا ہے نا،
उन्होंने खरीदा है, जी उन्होंने खरीदा अपनी उन्होंने जमीन उन्होंने खरीदा है खरीदा ना, तो वो अब अगर उन्होंने आप लोगों के नाम करवा दिया, आपके नाम करवा नहीं सकते थे, वो गिफ्ट हुआ ना, वो गिफ्ट नहीं कर सकते, जिसके नाम मर्जी गिफ्ट करना चाहें, तो वो विरासत के तौर पर तकसीम होना चाहिए। अब जो बच्चे वालिद साहब के बाद रह रहे हैं वो कहें अगर हम इसको तकसीम करेंगे तो फिर हम तो सड़क पे आ जाएंगे भाई, तो बाकी लोग जो हैं वो भी सड़क पे चले जाएंगे अगर उनको ना मिला तो। जिस तरह उनके पास नहीं, तो ये किसी के पास है किसी के अल्लाह पास देना नहीं, है, वो अल्लाह यहाँ भी दे देगा। ये वैसे बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है सीरियस प्रॉब्लम है। जो बंदा यहाँ रहता होता है ना, वो कहता है यार ऐसे मेरे ना हो गया, आगे वो आपकी वो बेसिक वाले मसला पूछा है कि ये वारसों के हक में आप प्रॉब्लम है। वसीयत नहीं कर सकते, वो ऑटो जेन्युइन है, वो तो अल्लाह ने फर्ज कर दी, मर्द कर दी। जो वसीयत करेगा वसीयत लागू ही नहीं होगी। अच्छा अच्छा, मतलब कि वो वारिस के जेन्युइन है, अल्लाह की तरफ से हो गई है, खत्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाक़ई हदीस है आपकी, इन्नल्लाह क़द अता कुल्लि ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हु फला वसिय्यत लिवारिस। अल्लाह ने हर हकदार को उसका हक दे दिया है जो बतौर विरासत मिलना है उसको, तो अब वारिस के हक में वसीयत ये नहीं नहीं है। कह सकते कि मैं इसको ज्यादा दे दूंगा, इसको कम दे दूंगा, इसको ऐसे वो जो ये काम करेगा वो नाफिज ही नहीं होगा और वो अल्लाह की नाफरमानी करके फौत होगा और वो नाफिज भी नहीं होना। देखिए दीन तो इसलिए है ना, अमल करें। हम के हमें पता है हम अमल नहीं कर रहे तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है, और पता ही नहीं तो पता नहीं है तो हम फिर ऐसी कार्रवाई क्यों करते मैंने हैं। बात की थी ना तो वो सारे मुझे पड़ेंगे कि एरिया गला ना कर। अच्छा, ये पूरा इख्तियार है कि वन थर्ड किसी को बोले जिसको मर्जी दे दे, ये सब पूरा हाँ इख्तियार है। वो अल्लाह की राह में दे दे या किसी को दे दे खानदान में जो वारिस नहीं बन रहा। बस यतीम पोता अगर वारिस नहीं बन रहा तो यतीम पोते के लिए वसीयत हो सकती है। हाँ, ये एक सवाल है कि जैसे अगर 4 बीवियां हो तो चारों को 1/4 में से देना है या हर एक को अलग अलग देना है? तो 1/4 में से सबको दे रहे हैं। अगर वो हर बीवी को अगर शौहर की औलाद नहीं है और 4 बीवी हैं और हर बीवी को 1/4 दे दें तो पूरी जायदाद ही वो बीवियों में। हाँ, नहीं तो ये नहीं है, वो एक बीवी है तब भी अगर शौहर फौत हुआ उसकी औलाद नहीं है, एक बीवी है तो 1/4, ज्यादा बीवी हैं तो चौथाई में शरीक हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर कुल जायदाद 6 लाख है और शौहर की औलाद नहीं है तो 2 बीवी हैं, 3 नहीं आएगा ना। 1.5 लाख कुल जायदाद का चौथा हिस्सा दोनों बीवियों को आएगा, तो 6 लाख का चौथा हिस्सा 1.5 लाख, तो 1.5 लाख दोनों बीवियों को आएगा, यानी हर बीवी को 75 हजार आएगा अगर कुल जायदाद 6 लाख है। तो अगर बीवियां 3 हैं तो फिर 6 लाख जायदाद है और शौहर की औलाद नहीं है तो फिर मिलना 1.5 लाख ही है, 3 बीवियों को मिल जाएगा, 50 हजार मिल जाएगा। और अगर एक बीवी अकेली है तो अकेली 1.5 लाख ले लेगी अगर शौहर की औलाद नहीं है। अगर शौहर की औलाद है तब फिर बीवियों को 8वां हिस्सा मिलना है, एक है या ज्यादा है, 75 हजार मिलना। बाकी औलाद में तकसीम हो गया। बाकी जो भी वरसा होंगे। अब सवाल है अगर माँ हो और 4 बीवियां हो, 6 लाख जायदाद है और माँ हो और 4 बीवियां हो तो क्या करेंगे? अगर औलाद नहीं, इसमें औलाद नहीं है ना, माँ है और 4 बीवियां, तो माँ वो 1/3 लेगी इस सूरत में। अगर मैयत की औलाद ना हो और एक से ज्यादा बहन भाई भी ना हो तो माँ का 1/3 होता है, हम पीछे पढ़ा है, माँ का 1/3 होगा, तिहाई हिस्सा। और बीवियां 4 हैं तो बीवियों को 1/4 मिलना है, मैयत की औलाद नहीं है। तो 6 लाख में से 2 लाख माँ का 1/3 और 6 लाख में से 1.5 लाख बीवियों का, चारों बीवियों का, जो 1.5 लाख चारों बीवियों में बराबर तकसीम होगा। बाकी माल बचेगा वो कोई असबा होगा तो उसे मिलेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कान रजुलुन युरसु कलालतन अव इम्रअतुन व लहु अखुन अव उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस। अब यहाँ से बहन भाइयों का हिस्सा शुरू हो गया। तो विरासत की पहली आयत जो हमने पढ़ी है उसमें किस किस का हिस्सा है? नसब में फुरू और उसूल का। और नसब में फुरू में बेटे पोते बेटियां पोतियां वारिस आ जाते हैं। और फिर हमने उसूल का हिस्सा पढ़ा, नसब में से दूसरे किस्म उसूल, उसूल में बाप दादा और माँ नानी दादी ये आ जाते हैं। फिर हमने शौहर बीवी का हिस्सा पढ़ा। अब हमने बहन भाइयों का हिस्सा पढ़ना है। जी हमाद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
शेख, एक बीवी की डेथ हो गई, जी शोहर जिंदा था, औलाद नहीं थी और माँ बाप भी नहीं है। जी माँ बाप दोनों के नहीं थे, ना बीवी के और ना शोहर के। हमें दूसरों के माँ अच्छा, बाप देखने ही अभी नहीं, हमें सिर्फ मैयत के माँ बाप देखने हैं। मैयत के माँ बाप नहीं थे। ठीक है। अभी जायदाद क्या तकसीम नहीं हुई थी कि शोहर की भी डेथ हो गई ठीक है। 1 महीने बाद, ठीक है। और औलाद थी नहीं। ठीक है। अब शोहर के भी माँ बाप नहीं थे, जी जी। तो क्या पहले बीवी बीवी का तकसीम होगी फिर शोहर की बारी आएगी, या बीवी का जो विरासत थी खत्म होगी उसकी तकसीम की जरूरत नहीं? नहीं, क्यों ज़रूरत नहीं है। बीवी की जितनी भी जायदाद है, थोड़ी है या ज़्यादा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ने एक तकसीम रखी है रेशो के मुताबिक, थोड़ी हो या ज़्यादा हो। जितनी जायदाद है बीवी की, वो बीवी की वरसा में तकसीम होगी, जिनमें शौहर भी शामिल है। और जो शौहर की जायदाद है, जो उसका अपना उसने कमाया हुआ है या उसको उसका माल है, या उसको बीवी से मिला, तो वो सब मिल मिलाकर वो तकसीम होगा, और वो शौहर के वरसा में तकसीम होगा। अब जो शौहर के वरसा होंगे जिनमें बीवी शामिल नहीं है, तो शौहर के वरसा में तकसीम होगा। वो कौन-कौन से वरसा हैं, वो फिर अब देखे जाएँगे कौन-कौन से वरसा हैं। सिर्फ़ औलाद वरसा नहीं होती, वरसा में तो कई वारिस होते हैं, तो वो फिर बाकी वरसा भी तो देखेंगे ना। जी शेख, यानी कि पहले बीवी की तकसीम की जाएगी फिर शौहर की तकसीम की जाएगी, चाहे वो उस तकसीम से पहले फौत ही क्यों ना हो गया। हाँ, देखिए तक़सीम, देखिए ये बात बड़ी अहम है। विरासत तक़सीम होने से तक़सीम नहीं होती, वो तक़सीम किए बगैर तक़सीम हो जाती है। किसी ने तक़सीम की या नहीं की, मैयत के मरने के बाद, देखिए मिसाल के तौर पर एक आदमी, उसकी कुल जायदाद 6 लाख है, उसके 2 बेटे 2 बेटियाँ हैं, ठीक है? तो अगर हम 6 लाख को तक़सीम करें तो कैसे तक़सीम होना चाहिए? 2 बेटे 2 बेटियों में। वो सारा माल बेटे-बेटियों में तक़सीम हो जाएगा। बेटे-बेटियाँ असबा हैं, तो बेटों को डबल, बेटों को सिंगल, तो 6 हिस्से करेंगे। बेटों को डबल शुमार करेंगे, 2 लाख और 1-1 लाख। तो हर बेटी को 1-1 लाख, हर बेटे को 2-2 लाख। अब अगर वो जायदाद तक़सीम नहीं की गई, हम तक़सीम करें ना करें, वो जायदाद तक़सीम हो जाती है ऑटोमेटिक। तो असल में वो हर बेटी का 1-1 लाख और हर बेटे का 2-2 लाख हो गया है। वो चाहे उनको मिला है कि नहीं मिला। अब अगर उनमें से कोई फ़ौत हो जाए, तो वो कोई बेटा फ़ौत हो जाए, बाप के फ़ौत होने के बाद, तो वो बाप की विरासत का हकदार बन के फ़ौत हुआ है, चाहे अभी उसको उस विरासत में हिस्सा ना मिला हो, ठीक है? इसी तरह अगर बाप का घर है और बाप के घर की कीमत 60 लाख है और 2 बेटे 2 बेटियाँ हैं, तो हर बेटी 10-10 लाख की मालिक है और हर बेटा 20-20 लाख का मालिक है। अब वो बेटे कहते हैं हम तो यहाँ रह रहे हैं, तो अब हम यहाँ से निकल जाएँ, मसला आपका तो है ही नहीं, बाकियों का भी मुश्तरका है ना। तो वो बेटियों का 10-10 लाख के है, बेटों का 20-20 लाख के है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि बेटे-बेटियों से कहें चलो तुम निकल जाओ, हम तुम्हें पैसे दे देते हैं, बेटियाँ ना निकलना चाहें, बेटियों को निकाला नहीं जा सकता। तो वो उस घर में सब हिस्सेदार हैं। अब उस घर के हिस्से हो गए हैं। मसलन अगर एक बाप था, तो बाप के 2 बेटे हैं, तो अब घर की आधी-आधी तक़सीम हो गई है बेटों में। वो तक़सीम करें ना करें, तक़सीम हो गई है, अल्लाह के यहाँ हो गई है। अब कोई नहीं मानता तो वो किसी दूसरे का हिस्सा लेके बैठा हुआ है ना, बहुत बड़ा हिस्सा लेके बैठा हुआ है। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी की, अगर एक बंदा किसी दूसरे की ज़मीन बलिश्त बराबर हथिया ले, सही बुखारी की हदीस है, तो क़यामत के दिन सातों ज़मीनें उसके गले में तोक बना के डाल दी जाएँगी। तो वो तो अगले बंदे का हिस्सा है, वो अल्लाह ने तो दे दिया अगले बंदे को, और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो अगले बंदे का हो गया है। अब वो ऐसे कि जैसे कि आप कमरे में गए, आपको कमरे में वो सेफ खुला हुआ मिला, तो आपने किसी के 50 लाख आपने वहाँ से उड़ा लिए, तो किसी के 50 लाख उड़ाने से वो आपके तो नहीं हो जाएँगे। 20 लाख किसी ने किसी का ले लिया तो वो हमारा तो नहीं हो जाएगा। फिर तो ऐसी बात है। तो विरासत के मामले में ना बहुत एहतियात की ज़रूरत है, और विरासत जो है वो बाप के या मुवर्रिस के फ़ौत होने के बाद वो आप समझिए कि अल्लाह की तरफ से वो आगे तक़सीम हो जाती है।
اس کی پھر اب اس پہ بہت سارے مسئلے ہیں. اس میں زکوٰۃ لگنی ہے. اب وہ زکوٰۃ باپ پہ نہیں لگنی ہے, اب وہ زکوٰۃ ان ورثاء پہ لگنی ہے جو ورثاء اس کے مستحق ہو چکے ہیں, اور اس طرح کے 10 مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ میں نے اس لیے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ وہ باپ کے فوت ہونے کے بعد یا مورث کے فوت ہونے کے بعد وہ چیز آٹومیٹک آگے منتقل ہو گئی ہے. اب اس کے معاملات آگے سے شروع ہو جانے چاہیے اور شروع کر دینے چاہیے فوری. آگے سے زیادہ بیوہ کی عدت کا انتظار کر لینا چاہیے. جی میزفشی. اگر کوئی بہن بھائی جو ہے وہ زیادہ ان کے صاحب حیثیت نہیں ہے اور آپس میں خوشی کے ساتھ اس کو زیادہ حصہ دے دیا جائے, ایک انسان کے میں اپنا حصہ معاف کرتا ہوں, چلو تمہیں دے دیتا ہوں, ایک بھائی دوسرے کو دے دے, اس طرح تو کرنا جائز ہے نا؟ دیکھیے سارے حصے تقسیم کر دیے جائیں اللہ کے حکم کے مطابق. حصے جب تقسیم ہو جائیں تو پھر اب کوئی اپنا حصہ اس کے بعد جس کو چاہے دے دے, کوئی فرق نہیں پڑتا. مرد بھی کسی کو دے سکتا ہے, عورت بھی کسی کو دے سکتی ہے دل کی خوشی سے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. اللہ نے حق مہر کے حوالے سے فرمایا کہ سورہ نساء میں کہ اگر عورتیں اپنا حق مہر دل کی خوشی سے معاف کر دیں تو تم اسے ہنسی خوشی کھا سکتے ہو. دل کی خوشی سے اگر کوئی معاف کرے, کوئی مرد معاف کر دے اپنا حصہ, یا کسی کو دے دے, کوئی عورت اپنا حصہ معاف کر دے کسی کو دے دے, لیکن وہ دل کی خوشی سے ہونا چاہیے, وہ کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے. ایک جبر ہوتا ہے جو گن پوائنٹ کا جبر ہوتا ہے, اور ایک جبر ہوتا ہے جو اندیکھا جبر ہوتا ہے, وہ بھی جبر ہوتا ہے. وہ ایسے ہی جیسے کہ کسی نے گن پوائنٹ پہ. تو یہ ہمارے ہاں کئی چیزیں جبرن وہ آ جاتی ہیں, تو وہ اگلا بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اگلے بندے نے معاف کر دیا, وہ معاف نہیں کیا ہوتا, وہ جبر ہوتا ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے بہت سارے لوگ ہیں وہ حق مہر لکھوا دیتے ہیں کہ جی حق مہر اتنا اتنا, وہ سوچتے ہیں ہم نے کون سا دینا ہے, کون سا بیوی نے مانگنا ہے. بیوی مانگے گی تو دبا لیں گے, تو آپ تو دبا لیں گے, بیوی آگے سے خاموش بھی ہو جائے گی. تو یہ دبانے سے کبھی حق مہر معاف نہیں ہوتا, وہ خوشی سے معاف ہوتا ہے. بہرحال یہ چیزیں مد نظر رکھنی ہوں گی. تو پھر آگے پڑھیں. اب تو میں یہ ذکر کر رہا تھا آپ سے کہ پہلی آیت میں ہم نے اولاد کا فروع کا حصہ پڑھا, اور ہم نے اسی طرح اصول کا حصہ پڑھا, پہلی آیت کے 2 حصے. اب دوسری آیت کے شروع میں ہم نے شوہر بیوی کا حصہ پڑھا. اب یہ دوسری آیت کا دوسرا حصہ ہو, اس میں بھی بہن بھائیوں کا ذکر ہے کلالہ کی صورت میں, یہ بھی کلالہ کی صورت ہے. اور پھر تیسری آیت جو وراثت کی آخری آیت ہے, وہ پوری کی پوری آیت بھی بہن بھائیوں کے بارے میں. 1.5 آیت ہم نے پڑھی ہے, اور 1.5 آیت کی تفصیلات میں نے بیان کرنے کی کوشش کی. اب 1.5 آیت رہ گئی ہے, وہ 1.5 آیت وہ بہن بھائیوں کے بارے میں, اب ساری کی ساری اب حواشی کے بارے میں. یہ جو اب جو ہم پڑھنے لگے ہیں دوسری آیت کا دوسرا حصہ, یہ ہم نے پڑھا تھا حواشی 3 طرح کے ہوتے ہیں. بہن بھائی ہوں, بھتیجے ہوں, چچا ہوں, چچا کی اولاد ہو, تو یہ سب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک سگے جو ماں باپ دونوں کی طرف سے ہوتے ہیں, اور ایک جو باپ شریک ہوں باپ کی طرف سے, اور ایک جو ماں شریک ہوں ماں کی طرف سے. تو بہرحال اب ان آیات میں صرف بہن بھائیوں کا حصہ بیان ہو رہا ہے, یہاں بھتیجوں کا چچا وغیرہ کا حصہ بیان نہیں ہو رہا. وہ تفصیلات اس 1.5 آیت میں جو باقی رہ گئی ہے. اب ہم بہن بھائیوں کی صرف تفصیل پڑھیں گے, اور یہ بہن بھائیوں کی ساری تفصیل جو ہے یہ 3 قسم کے بہن بھائیوں کی تفصیل ہے. تو یہ اس آیت کا جو اب ہم حصہ پڑھنے لگے ہیں, یہ صرف ماں شریک بہن بھائیوں کے بارے میں بالاتفاق, اس میں اجماع ہے علماء کو. اور جو وراثت کی آخری آیت ہے, یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, یہ لکھی ہوئی ہے آگے. تو وہ جو آیت نمبر 176 ہے سورہ نساء کی آخری آیت, اس میں سگے یا باپ شریک بہن بھائیوں کا حصہ بیان ہوا ہے. تو اس طرح کر کے یہ دوسری آیت کا دوسرا حصہ ماں شریک بہن بھائیوں کے بارے میں ہے, صرف ماں شریک بہن بھائیوں کے بارے میں. اور تیسری مکمل آیت وہ سگے بہن بھائیوں کے بارے میں یا باپ شریک بہن بھائیوں کے بارے میں. اور یہ تیسری آیت مکمل اور دوسری آیت کا دوسرا حصہ, ان دونوں میں کلالہ کی شرط ہے. بہن بھائی کہ جو اللہ نے صورت بیان کی ہے قرآن کریم میں, وہ کلالہ کی صورت میں اس کی صورت بیان کی ہے. تو اب شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اور اگر ہے کوئی آدمی, وَإِن كَانَ رَجُلٌ, اگر ہے کوئی آدمی,
यूरसु, यूरसु का क्या मतलब होगा? वारिस बनाया गया। जिसकी विरासत तकसीम की जा रही है। वारिस बनाया गया तो मुराद तो होगा कि ये आदमी वारिस बन रहा है, ये मुराद नहीं है। इससे मुराद है कि ये आदमी, इसका, इससे विरासत ली जा रही है। देखिए ना, हमने विरासत के 3 अरकान पढ़े। एक विरासत का रुकन, पहला रुकन क्या हुआ? मुवर्रिस, वारिस, वारिस बनने वाला। एक रुकन हुआ मुवर्रिस, यानी मैयत, वारिस बनाने वाला दूसरों को फौत होकर। और तीसरा मौरूस, यानी वो तरका जो बतौर विरासत तकसीम होता है। तो इनमें से जो वारिस और मुवर्रिस हैं, वारिस वारिस बनने वाला जो जिंदा है वो रसा में से, और मुवर्रिस जो मर कर दूसरों को अपना वारिस बनाने वाला है। ठीक है, तो अब इस आयत करीमा में, जिस तरह मैंने पीछे बात की, हमने जब बीवी शौहर का हिस्सा पढ़ा तो मैंने कहा वलकुम, वलकुम में अब मर्दों को मुखातिब किया गया, तो ये मर्द वारिस बनने वाले थे। और मुवर्रिस कौन थी? उनकी बीवियां। पहले बीवियां मुवर्रिस थी, यानी बीवियां अगर वो फौत हो जाएं, अगर उनकी औलाद नहीं है तो फिर शौहर का निस्फ हिस्सा है। अगर बीवियों की औलाद हो, अगर वो फौत हो रही है तो शौहर का हिस्सा। चौथा है फिर हमने, अगर शौहर मुवर्रिस हो जाए, शौहर फौत हो जाए और फिर वारिस बीवियां बने, तो ये बड़ा अहम है विरासत में, विरासत की आयात में, कि वारिस कौन बन रहा है, मुवर्रिस कौन बन रहा है। तो व इन कान रजुलुन यूरसु कलालतन अव इमरातुन, और अगर है कोई आदमी जिसका वारिस, जिसकी विरासत आगे तकसीम की जा रही है, वो कलाला या औरत। अब यहाँ वो आदमी या वो औरत, ये वारिस आदमी या औरत की बात हो रही है कि ये मुवर्रिस आदमी या औरत की बात हो रही है? तो यहाँ मुवर्रिस आदमी या औरत की बात हो रही है, वो कलाला हो, यानी फौत होने वाला। वारिस कौन है? वो आगे है, वलहु अखुन औ उख्तुन, और उसका एक भाई हो या उसकी एक बहन हो। अब ये भाई या बहन ये वारिस है, और इस भाई या बहन से मुराद मां शरीक भाई या बहन है, क्योंकि यहाँ एक किरात है वलहु अखुन औ उख्तुन मिन उम्मिन, एक शाज़ किरात है मिन उम्मिन। उलमा का इजमा है कि यहाँ भाई या बहन से मुराद मां शरीक भाई या बहन है। तो वारिस बनने वाले मां शरीक भाई एक हो या मां शरीक बहन हो, और ये तो वारिस हुए। तो मुवर्रिस कौन है? तो मुवर्रिस कलाला है, मर्द या औरत, जिसकी विरासत आगे तकसीम की जाएगी। तो वह इनका न रजुल यूरसु कलालतन, अगर है कोई आदमी जिसकी विरासत आगे तकसीम की जाएगी, यानी मरने वाला शख्स आगे हैं, अगर है वो आदमी कलाला, जिसकी औलाद नहीं है, अब मैं कलाला की वजाहत करता हूँ ना, या वो औरत, वो मरने वाला मर्द है या औरत जिसकी विरासत तकसीम की जाएगी, यानी जो मुवर्रिस है, जो मैयत है, अगर वो मर्द है तब भी, अगर वो औरत है तब भी, अगर वो कलाला हो। और कलाला की सूरत में उसका मां शरीक एक भाई है या मां शरीक एक बहन है, तो फिर इनमें से हर शख्स के लिए, हर शख्स से मुराद जो वारिस, वारिस की बात हो रही है, यानी मां शरीक भाई अगर हुआ या मां शरीक बहन हुई, भाई हो तब भी, बहन हो तब भी, हर शख्स के लिए इन दोनों में से, मां शरीक भाई हो तब भी, मां शरीक बहन हो तब भी, छठा छठा हिस्सा है। तो यहाँ मां शरीक बहन भाई का हिस्सा बयान किया दो शर्तों की, दो शर्तों के साथ। एक शर्त यह है कि मैयत मर्द है खा औरत, वो कलाला हो, और दूसरी शर्त यह है कि जो वारिस है वो मां शरीक एक भाई हो या मां शरीक एक बहन हो। दो शर्तों के साथ इस मां शरीक भाई या मां शरीक बहन को छठा हिस्सा मिलेगा, खा वो मर्द है खा वो औरत, यानी इसमें मर्द औरत में फ़र्क नहीं है। ये वो बात है मैंने आपसे कई दफ़ा जिक्र की, हमें विरासत के अहकामात में बहुत जगह मिलता है कि मर्द का डबल है, औरत का सिंगल है। जैसे बेटा बेटी इकट्ठे आ जाएं तो बेटे का डबल होता है, बेटी का सिंगल होता है। और हमने पीछे शौहर बीवी का पढ़ा, तो बीवी फौत हो, बीवी की औलाद ना हो तो शौहर आधा ले रहा है,
لیکن شوہر فوت ہو، شوہر کی اولاد نہ ہو تو بیوی آدھا نہیں لیتی، بیوی چوتھا حصہ لیتی ہے. تو وہاں تو گویا کہ شوہر فوت ہو تو بیوی آدھا ہی لیتی ہے شوہر کے مقابلے میں، اور اگر بیوی فوت ہو تو شوہر اسے ڈبل لیتا ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی یا عورت فوت ہو، اس کے بیٹا بیٹی مشترکہ ہوں، بیٹا ڈبل لیتا ہے، بیٹی سنگل لیتی ہے. یہ لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہے. ایسی صورتیں بھی ہیں کہ مرنے والے سے وارث کا رشتہ برابر ہے، مرد ہو تب بھی رشتہ برابر ہے، عورت ہو تب بھی رشتہ برابر ہے، حصہ برابر ہے. تو پیچھے ہم نے ماں باپ کی ایک صورت پڑھی تھی. اگر مرنے والے کی اولاد ہے فوت ہونے والے کی، اور اس کے ماں باپ دونوں موجود ہیں، تو ہم نے پڑھا تھا ماں باپ دونوں کو چھوٹا چھوٹا حصہ ملے گا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اور مرنے والے کے دونوں ماں باپ کے لیے ہر ایک کے لیے چھوٹا چھوٹا حصہ ہے اگر مرنے والے کی اولاد ہو. تو اگر ایک آدمی فوت ہو، اس کی اولاد موجود ہے، تو ماں بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے. تو ماں اولاد، اس آدمی کی اولاد کی موجودگی میں باپ کا حصہ بھی چھٹا ہے، ماں کا حصہ بھی چھٹا ہے. تو کئی صورتوں میں وراثت میں ایک ہی رشتے میں مرد ہو یا عورت ہو، تو بعض صورتوں میں مرد کا حصہ زیادہ ہوتا ہے اور عورت کا حصہ کم ہوتا ہے، مرد کا ڈبل ہوتا ہے، عورت کا سنگل ہوتا ہے. اور بعض ایسی صورتیں بھی ہیں کہ مرد عورت کا حصہ برابر ہوتا ہے، جیسے ماں باپ میں ہم نے پڑھا میت کی اولاد ہو تو اگر اولاد نہ ہو تب باپ کا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر اولاد نہ ہو تو پھر ماں باپ کا برابر ہوتا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مرنے والا مرد ہے یا عورت، اگر وہ کلالہ ہے اور اس کا وارث بننے والا ماں شریک بھائی یا ماں شریک بہن ہے، تو بھائی ہو تب بھی چھوٹا حصہ لے گا، بہن ہو تب بھی چھوٹا حصہ لے گی، تو حصہ برابر ہوگا. یا مرد یا عورت ہونے سے فرق نہیں پڑے گا. اب سوال یہ ہے کہ بھائی ایک ہو یا ایک بہن ہو کلالہ، تو ان کا حصہ چھٹا ہے. کلالہ سے کیا مراد ہے؟ مرنے والا کلالہ ہو تو کلالہ کے بارے میں لکھ لیجئے کہ یہاں کلالہ سے مراد ہے، کلالہ اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں کہ جس کا مذکر اصل، جس کی اولاد اور مذکر اصل نہ ہو. کلالہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں چیٹ میں، کلالہ جس کی اولاد میں لڑکا لڑکی سب آ جاتے ہیں، مذکر یا مؤنث دونوں آ جاتے ہیں. خواہ بیٹا ہو، خواہ بیٹی، خواہ پوتا ہو، خواہ پوتی، اولاد اور مذکر اصل نہ ہو، مذکر اصول نہ ہو. تو کلالہ کیا ہوا؟ جس کی اولاد اور مذکر اصول نہ ہو. عربی میں اس کو کہتے ہیں من لا ولد له ولا والد. الکلالۃ من لا ولد له ولا والد. کیا مطلب ہے؟ کلالہ وہ ہے نہ جس کی اولاد ہو نہ جس کا والد ہو. والدہ ہونے نہ ہونے سے یا نانی دادی ہونے نہ ہونے سے کلالہ میں فرق نہیں پڑتا. اصل میں کلالہ میں فرق پڑے گا اس سے کہ جو ہم نسب ہوگا مرنے والے کا. تو مرنے والے کا ہم نسب کون ہوتا ہے؟ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میری اولاد خواہ بیٹا ہے خواہ بیٹی، وہ میری ہم نسب ہوگی. اگر میرا تعلق مثال کے طور پر ارائیں فیملی سے ہے تو میرا بیٹا بھی ارائیں ہوگا، میری بیٹی بھی ارائیں ہوگی، میرا پوتا بھی ارائیں ہوگا، میری پوتی بھی ارائیں ہوگی. اس کو اور میرا خاندان ایک ہوگا، اس کو میرا خاندان ایک ہوتا ہے. اور جس کا باپ دادا بھی نہ ہو تو وہ نہ بیٹا ہو نہ پوتا، نہ بیٹی ہو نہ پوتی، اور باپ دادا بھی نہ ہو، کیونکہ باپ دادا کا بھی خاندان ایک ہی ہوتا ہے. لیکن ماں اور نانی دادی سے ہونے سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ماں اور نانی دادی کا خاندان فرق ہو سکتا ہے. تو کلالہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا اولاد میں کوئی بھی نہ ہو، فروع میں کوئی بھی نہ ہو، نہ لڑکا نہ لڑکی، اور اصول میں مرد نہ ہو، نہ باپ نہ دادا نہ پردادا. اگر کوئی آدمی فوت ہو، اس کی اولاد کوئی بھی نہیں ہے، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ پوتا نہ پوتی، لیکن اس کا باپ ہے، تو اس کو کلالہ نہیں کہیں گے کیونکہ اس کا باپ موجود ہے. باپ بھی نہیں ہے، دادا ہے، پھر بھی کلالہ نہیں کہیں گے. کلالہ وہ ہے جس کا
اولاد میں سے کوئی نہ ہو، نہ لڑکا نہ لڑکی، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ پوتا نہ پوتی، اور باپ دادا میں سے کوئی نہ ہو۔ ماں کے ہونے نہ ہونے سے کلالہ کے ہونے کا فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کلالہ کی شرط لگائی ہے۔ جی حماد صاحب۔ سر اگر اس کا باپ بھی نہ ہو اور دادا بھی نہ ہو لیکن دادی ہو دادی کے ہونے تو سے بھی کلا پھر بھی کلالہ ہوگا۔ اگر بیٹا پوتا بیٹی پوتی نہیں ہے اور باپ دادا بھی نہیں ہے، اب ماں بھی ہو، نانی بھی ہو، دادی بھی ہو، پھر بھی کلالہ ہوگا۔ جی تو اگر میت کلالہ ہے، خواہ مرد ہے خواہ عورت، اگر مرنے والا یا مرنے والی کلالہ ہے اور اس کے ورثاء میں اس کا یہاں بھائی یا بہن سے مراد ماں شریک بھائی یا بہن ہے، میں بار بار وضاحت کر رہا ہوں، یہاں کبھی بھی سگا بھائی یا سگی بہن یا باپ شریک بھائی یا باپ شریک بہن مراد نہیں لینا، ان کا الگ حصہ ہے، وہ ہم پڑھیں گے آگے، ان کا بالکل کافی زیادہ حصہ ہے ان کا۔ ماں شریک بہن بھائی ہونے کی صورت میں چھٹا حصہ ہے جو کافی کم ہے۔ اگر ایک ایک ہوں تو ہوں یا ایک ایک ہوں تو پھر ایک ماں شریک بھائی ہو یا ایک ماں شریک بہن ہو تو چھٹا حصہ، اگر زیادہ ہو تو وہ آگے آ رہا ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پس اگر وہ ہوں کون؟ ورثاء کون ہے؟ وہ ماں شریک بھائی یا ماں شریک بہن۔ اگر یہ ورثاء اکثر من ذالک، اس سے زیادہ ہوں، کس سے زیادہ؟ ایک سے زیادہ ہوں، فہم شرکاء فی الثلث، تو وہ برابر کے شریک ہیں ایک تہائی حصے میں، 1/3 میں۔ اگر ماں شریک بہن بھائی، یعنی وہ جو دیکھیں دو شرطیں تھیں پیچھے، میت کا کلالہ ہونا اور دوسری شرط یہ تھی کہ ماں شریک بھائی یا بہن ایک ہو۔ اب وہ جو پہلی شرط تھی میت کا کلالہ ہونا، وہ شرط برقرار ہے۔ دوسری جو شرط تھی ماں شریک بھائی یا بہن ایک ہو، وہ شرط ٹوٹ گئی ہے۔ ماں شریک بھائی یا بہن زیادہ ہو جائیں، 2 ماں شریک بھائی ہو جائیں یا 3 ہو جائیں یا 4 ماں شریک بھائی ہو جائیں یا 2 ماں شریک بہنیں ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 10 ماں شریک بہنیں ہو جائیں یا ماں شریک بہن بھائی مشترکہ ہو جائیں، فہم شرکاء فی الثلث، وہ ایک تہائی میں برابر کے شریک ہیں۔ برابر کے شریک کا مطلب ہے کہ خواہ لڑکے ہوں ماں شریک بہن بھائی، خواہ لڑکیاں ہوں، خواہ لڑکے لڑکیاں مخلوط ہوں، ان میں شراکت ہوگی برابر کی، اس میں لڑکا لڑکی کا فرق نہیں ہوگا۔ جس طرح ایک بھائی ماں شریک یا ایک بہن ہو تو چھٹا حصہ لیتے ہیں، بھائی بھی چھٹا حصہ لیتا ہے، بہن بھی چھٹا حصہ لیتی ہے۔ بھائی یا بہن ہونے کی صورت میں ماں شریک بھائی یا بہن میں فرق نہیں ہے۔ تو اگر وہ زیادہ بہن بھائی ہو جائیں، زیادہ بھائی ہو جائیں گے ماں شریک، یا زیادہ بہنیں ماں شریک ہو جائیں گی، یا بھائی بہن مشترکہ ہو جائیں، تو وہ برابر، تو وہ ایک تہائی ملے گا، ایک تہائی سے زیادہ نہیں ملے گا، ایک تہائی میں برابر کے شریک ہوں گے۔ لڑکوں کو ڈبل، لڑکیوں کو سنگل نہیں ملے گا۔ یہ مطلب ہے فہم شرکاء فی الثلث، وہ شریک ہیں، یعنی برابر کے شریک ہیں ایک تہائی حصے میں، خواہ وہ لڑکے ہی ہوں، خواہ وہ لڑکیاں ہی ہوں، خواہ وہ لڑکے لڑکیاں ہوں، بشرطے کہ وہ ماں شریک بہن بھائی ہو۔ تو اب ماں شریک بہن بھائیوں کی 2 صورتیں ہیں، اور یہ بھی ہوگا وصیت کے بعد اور قرض کے بعد۔ یہاں بھی من بعد وصیت یوصی بہا او دین، تو یہاں بھی 4 دفعہ یہ من بعد وصیت یوصی بہا یوصی اگر بہا۔ کسی نے وصیت ہی نہ کی تو کوئی کلالہ کا شوہر یا بیوی ہو تو شوہر یا بیوی ہونے سے کلالہ کو فرق نہیں پڑتا، کلالہ کے شوہر یا بیوی ہو سکتے ہیں، بس کلالہ کے باپ دادا نہیں ہونے چاہیے، بیٹا پوتا نہیں ہونے چاہیے، بیٹی پوتی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہو گیا، ان 6 افراد میں سے، باپ دادا، بیٹا پوتا، بیٹی پوتی، ان 6 افراد میں سے ایک بھی ہو گیا تو کلالہ نہیں ہے۔ ان 6 افراد میں سے کوئی ایک نہ ہوا، باقی 4-5 قسم کے ورثاء بھی ہو گئے، ماں ہو گئی، نانی ہو گئی، دادی ہو گئی، بیوی ہو گئی، بہن ہو گئی، سگی بہن، باپ شریک بھائی ہو گیا، ماں شریک بہن ہو گئی، ان کے ہونے نہ ہونے سے کلالہ کو فرق نہیں پڑتا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اگر کسی نے وصیت ہی نہ کی ہو تو وصیت پھر نہیں کی تو ہم نہیں پوری کریں گے۔ وصیت کسی نے قرض لیا ہی نہ ہو، پھر کیا کریں گے؟ تو پھر ہم نہیں قرض میں وصیت میں لگائیں گے۔ کسی نے قرض لیا ہے یا وصیت کی ہے تو پھر اس کو پورا کر کے پھر باقی بچنے والے مال میں سے وراثت تقسیم کریں گے۔ اگر کسی نے نہیں کی تو کل مال کو تقسیم کر دیں گے، آسان ہے۔ تو 2 صورتیں ہیں ماں شریک بھائی یا بہن کی۔ ایک صورت یہ ہے کہ ماں شریک بھائی یا بہن اکیلے ہوں، ایک ہو بھائی یا بہن، اور وہ جو کلالہ کی شرط ہے وہ اپنی جگہ باقی ہے، میت کلالہ ہو اور ماں شریک بھائی یا ماں شریک بہن ایک ہو،
تو اس کا چھٹا حصہ ہے بشرطے کہ میت کا لالا ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ماں شریک میت کا لالا ہو اور ماں شریک بھائی یا بہن زیادہ ہوں، چاہے وہ صرف بھائی ہوں، چاہے وہ صرف بہنیں ہوں، چاہے وہ مخلوط ہوں، تو لیکن میت کا لالا ہو، میت کا لالا ہونا ضروری ہے، تو پھر ماں شریک بہن بھائی 1/3 میں 1/3 میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ یہ اخیافی بہن بھائیوں کی جو صورتیں حصوں کی بنتی ہیں وہ یہ بنتی ہیں، یہ جو ہم نے وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ میں پڑھا، ان کو کہتے ہیں ماں شریک بہن بھائی یا اخیافی بہن بھائی۔ سب سے پہلے تو کلالہ سے مراد کیا ہے؟ یہ اس میں شرط ہے کلالہ کی، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، تو کلالہ سے مراد جس کی اولاد اور باپ دادا نہ ہو، جس کی اولاد اور باپ دادا نہ ہو، یہ کلالہ ہے۔ اچھا جی، پہلی شرط یہ میت کلالہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ ماں شریک بہن بھائی ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، تو انہیں پھر کل ترکہ کا چھٹا حصہ ملے گا، اور یہ فرضی حصہ ہے، کل ترکہ کا چھٹا حصہ۔ وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، چھٹا حصہ، ماں شریک بھائی ہو تب بھی، ماں شریک بہن ہو تب بھی چھٹا حصہ، تو یہ فرضی حصہ ہے کیونکہ طے شدہ حصہ۔ اچھا جی، دوسری صورت ہے کہ یہ ایک سے زیادہ ہوں، وہی میت کلالہ ہے، وہ کلالہ کی شرط اپنی جگہ باقی ہے، یہ ماں شریک بہن بھائی ایک سے زیادہ ہو جائیں، خواہ وہ 2 3 4 ماں شریک بھائی ہوں، 2 3 4 ماں شریک بہنیں ہوں، چاہے وہ 2 3 4 ماں شریک بھائی بہن مخلوط ہوں، تو یہ کل ترکہ کے 1/3 حصہ میں برابر کے شریک ہوں گے، یہ بھی فرضی حصہ ہے۔ تو ویسے کلالہ ہو تو ایک بھائی ایک بہن ہے تو چھٹا حصہ، ایک سے زیادہ بہن بھائی ہیں، کوئی بھی صورت ہے تو وہ 1/3 حصے میں برابر کے شریک ہوں گے، اور یہ ہوگا وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو یہ میت کلالہ ہو تو پھر 2 صورتیں ہیں ماں شریک بہن، اور اگر میت کلالہ نہیں ہے، میت کا بیٹا ہے تو ماں شریک بہن بھائی وارث نہیں ہوں گے، میت کا پوتا ہے ماں شریک بہن بھائی، کیونکہ میت کلالہ نہیں ہے تو ماں شریک بہن بھائی وارث نہیں ہوں گے، میت کی بیٹی ہے ماں شریک بہن بھائی وارث نہیں ہوں گے، میت کی پوتی ہے ماں شریک بہن بھائی وارث نہیں ہوں گے، میت کا باپ موجود ہے ماں شریک بہن بھائی وارث نہیں ہوں گے، میت کا دادا موجود ہے ماں شریک بہن بھائی وارث نہیں ہوں گے، میت کی ماں ہے، ماں کے ہونے سے نہ ہونے سے ماں شریک بہن بھائیوں کے حصے میں فرق نہیں پڑتا، میت کی نانی ہے یا دادی ہے تو ماں شریک بہن بھائیوں کے حصے میں فرق نہیں پڑتا، میت کا سگا بھائی آ جائے تو سگا بھائی آنے سے ماں شریک بھائی یا بہن کے حصے میں فرق نہیں پڑتا، میت کا باپ شریک بھائی آ جائے یا باپ شریک بہن آ جائے تو ماں شریک بھائی یا بہن کے حصے میں فرق نہیں پڑتا، ماں شریک بھائی کے یا بہن کے حصے میں فرق تب پڑے گا جب میت کلالہ نہ ہو، کلالہ ہے تو ان کا حصہ سیکیور ہے ماں شریک بہن بھائیوں کا، وہ ایک ہے تو چھٹا، ایک سے زیادہ ہیں تو 1/3 میں شریک ہوں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر مضار، کسی کو تکلیف نہ دی جائے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے، یعنی ورثہ میں سے کسی وارث کو تکلیف نہ دی جائے اس کا حصہ نہ دے کر، نہ تکلیف دی جائے کس کو؟ ورثہ کو، ورثہ کو تکلیف کیا ہے؟ ان کا حصہ کم و بیش کر دیا جائے، عورتوں کو حصہ نہ دیا جائے، یا لڑکے ہیں چھوٹی عمر کے ہیں ان کا حصہ کھا لیا جائے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ اچھا، اس کسی سے مراد وارث بھی ہو سکتے ہیں کہ ورثہ کا حصہ ہی کھا لیا جائے، ورثہ کو کمزور ہونے کی وجہ سے حصہ نہ دیا جائے، اور اس کسی کو تکلیف نہ دی جائے سے مراد مورث بھی ہو سکتا ہے، مورث کو تکلیف دینے کی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ مورث نے جو وصیت کی ہے ہم وصیت کو نافذ ہی نہ کریں، بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک مرنے والے نے وصیت کی ہے، وصیت کو پورا نہیں کیا جائے، اس کا حق ہے، وہ 1/3 کے اندر وصیت کر سکتا ہے غیر وارث۔ ہاں جی، قرض لیا قرض نہ ادا کیا، اس کو قرض ہے، اس کو قرض ادا، اس کا حج رہتا ہے، اس کا حج نہ کیا جائے، اس کی طرف سے کفارہ رہتا ہے، کفارہ نہ کیا جائے، تو وہ ترکے سے کرنا ہے، ہم بھی ترکے سے کریں گے تو ہمارا حصہ کم ہو جائے گا، جی اب تو 10 لاکھ لگ جائے گا حج کرنے پہ، ترکہ ہی کل 20 لاکھ ہے، اگر 10 لاکھ وہاں لگا دیں گے تو ہم کہاں سے کھائیں گے؟ اس کی طرف سے حج تو کرنا ہے، اس کو بدی ذمہ تو کرنا ہے اللہ کے ہیں، کسی کا کوئی کفارہ رہتا ہے، کوئی قسم کا کفارہ رہتا ہے، کوئی زہار کا کفارہ رہتا ہے، کوئی اور روزوں کا کفارہ رہتا ہے، فطرانہ کسی کا رہتا ہے، کسی کی زکوٰۃ رہتی ہے، کسی نے کسی سے کوئی قرض لیا ہوا ہے، نہیں ہاں اب ہمیں کیا، اب تو اگر ہم دے دیں گے تو پھر ہمیں اپنے حصے سے کم کرنا پڑے گا، وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا نام ہوا ہی نہیں ہے، ہمارے نام تو دیکھیں، ہمارے نام صرف وہی اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا، اللہ نے جتنا ہمیں دیے ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے،
ہاں ہمیں تو تب ملنا ہے جب پہلے قرض ادا ہو، جب پہلے وصیت ادا ہو، وصیت پوری کی جائے. ہم کہیں گے جی اگر ہم قرض ادا کر دیں گے، وصیت ادا کر دیں گے، ہمارا حصہ کم ہو جائے گا. یہ بالکل ایسے جیسے ہم کسی ورثاء میں سے دو بھائی ہیں، ایک بھائی بڑی 20 سال بڑا ہے، ایک 30 سال اس کی عمر، ایک بھائی کی عمر 5 سال 10 سال ہے. وہ 30 سال والا کہ میں 10 سال والے بھائی کو کیوں حصہ دوں، میں اس کا حصہ ہڑپ کر جاتا ہوں. یہ اس طرح کی اصل میں زیادتی ہیں ساری. یہ وہی بات ہے جو جاہلیت میں وہ کرتے تھے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. تم لوگوں کی وراثت کا مال کھا جاتے تھے. تو جاہلیت میں ایسے ہی کرتے تھے، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے تھے. لڑکے کھا جاتے تھے، لڑکیوں کا حصہ ختم کر دیتے تھے، بچوں کا حصہ ختم کر دیتے تھے. کسی کی وصیت ہے پرواہ نہیں کی، کسی کا قرض ادا کرنا ہے پرواہ نہیں کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وراثت کو، وصیت کو پوری کرنا یہ بہت ضروری ہے. ایک بندہ 60 سال 70 سال نیکیاں کرتا رہتا ہے، وراثت میں وصیت میں گڑبڑ کرتا ہے تو اس کا خاتمہ بھی شر ہوتا ہے. ایک بندہ 60 70 سال زندگی گزارتا ہے، کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے، گناہ ہوتے رہتے ہیں، وراثت میں وصیت میں اللہ کے حکم پر عمل کر لیتا ہے، اللہ خاتمہ بالخیر کر دیتا ہے. تو یہ بہت اہم، اسی لیے اچھا ابھی آپ دیکھیں، ابھی میں نے آیت پڑھنی ہے آپ کے سامنے، ابھی وقت ختم ہو گیا ہمارا، اس کو مکمل کر لیتے ہیں. بس غیر مضار، کسی کو ضرر نہ دیا جائے، نہ کسی وارث کو ضرر دیا جائے، نہ مورث کو، فوت ہونے والے کو ضرر دیا جائے قرض میں کمی کوتاہی کر کے، اس کی وصیت میں کمی کوتاہی کر کے. ٹھیک ہے، نہ وارث کے حصے میں کوئی کمی بیشی کی جائے، لڑکیوں کے حصے میں کمی بیشی کی جائے، بچوں کے حصے میں کمی بیشی کی جائے، کسی کو کوئی زیادتی کی جائے یا کسی کو حصہ دیا جائے کہ کوئی کمزور وارث ہے اس کو مجبور کیا جائے تم یہ جو ناقص حصہ تم یہ لو. کیوں بھی کسی کو مجبور نہیں ہم کر سکتے. کاروبار چل رہا ہے باپ کا، اب بچے کے کاروبار تو ہمارا ہے، بیٹیوں کو چلو تھوڑا بہت دے دلا کے فارغ کر دیتے ہیں جی، 10 10 لاکھ لے لو، 20 20 لاکھ لے لو. وہ بیٹیاں کہ ہم نے کاروبار میں شریک رہنا ہے، بیٹیاں حقدار ہیں پوری طرح، وہ کاروبار کی شریک ہیں. وہ آپ شریک کریں نہ کریں وہ اللہ کی طرف سے ہو گئی ہیں. باپ کا کاروبار ہے، وہ کاروبار 60 کروڑ کا ہے، دو بیٹے دو بیٹیاں ہیں، وہ ہر بیٹی 10 10 کروڑ کی وہ شریک ہو چکی ہے، اس کا حصہ اس کے نام لگ چکا ہے اللہ کے کھاتے میں، اللہ کے حساب میں. اب ہم کہیں گے نہیں تو نکل یہاں سے، ہم نے تجھے ساتھ شریک نہیں کرنا. ہم کون ہوتے ہیں اس کو نکالنے والے جب اللہ نے اس کو حصے دار بنا دیا؟ ہم نہیں کسی کو نکال سکتے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ بڑے نیک بن کے جو ہے نا وہ کچھ تھوڑا بہت حصہ دے کے جی ہم نے تو وراثت تقسیم کر دی. بھئی وراثت تو کوئی آپ کو نکالے، پھر اگر آپ نکلنا چاہیں گے تو پھر ٹھیک ہے، آپ دوسروں کو بھی نکال دیں. انسان دوسرے کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اچھا پلاٹ آپ لیں گے، دوسرے کو آپ ناقص پلاٹ دے دیں گے. کیوں؟ کیا وہ ناقص پلاٹ آپ لیں گے؟ چلیں بس کرتے ہیں اس کو.